الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاری احسان علی چشتی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے حوالہ سے TNN نیوز کے پلیٹ فارم سے رحمت رمضان میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے روزہ کے مقاصد۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کیوں کیا؟ فرمان خداوندی ہے لعلکم تتقون، میں نے روزے تم پر فرض کیے جو پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے روزہ رکھنے کا مقصد۔ تو ناظرین، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے پرہیزگاری۔ روزہ صرف منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف جماعت سے رک جانے کا نام نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر انسان نے روزہ رکھ کر اس کا احترام نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے روزہ رکھنے سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ روزہ دار کون ہے۔ دیکھیں، ہم نے روزہ رکھا، اب ہماری آنکھ جو ہے اس نے پرہیزگاری اس کے اندر بھی آنی چاہیے کہ ہماری آنکھ اس کی طرف نہ اٹھے جس کو شریعت نے منع کیا۔ اگر ہم نے روزہ رکھا اور میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اگر ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن ہماری آنکھ سارا دن موبائل دیکھنے میں مصروف رہی، فلمیں دیکھنے میں مصروف رہی، گانے دیکھنے میں مصروف رہی یا بے حیائی دیکھنے میں مصروف رہی تو ہم نے روزے کا تقدس نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے کان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم غیبت سننے سے محفوظ ہو جائیں۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے بھی غیبت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پارہ نمبر 26 سورہ حجرات میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی، کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تو حکم مطلقاً حکم ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو ہم روزہ رکھ کر بھی اگر ہم غیبتیں سننے میں مصروف رہے، روزہ رکھ کر ہم گانے سننے میں مصروف رہے، روزہ رکھ کر اگر ہماری سماعتیں پاکیزہ نہیں ہوئیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جس لیے روزہ فرض کیا گیا تھا ہم نے اس مقصد کو نہیں پایا۔ اسی طرح ہماری زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر ہم نے اس زبان سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ترک نہ کیا تو پھر ہم نے روزے کے مقصد کو نہ پایا۔ اگر ہماری اس زبان سے کسی کی غیبت کرنا
ہم نے بند نہ کیا تو پھر ہم نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم نے اس زبان سے کسی کا دل دکھانا بند نہ کیا، کسی کو طعنہ دینا بند نہ کیا، یا کسی کی دل آزاری جو ہے وہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی کرتے رہے تو سمجھ لیجئے ناظرین کہ ہم نے روزے کے مقصد کو نہ پایا۔ ہم نے جو زبان اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا ہم روزہ رکھ کر اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر ہم اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں، اسی زبان سے ہم میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، تو پھر ہم نے روزے کا مقصد پایا۔ اسی طرح اگر ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ہمارے ہاتھ برائی کی طرف گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے گناہوں کو نہ چھوڑا، چوری نہ چھوڑی، اگر ہم نے ان ہاتھوں سے ڈاکہ زنی کو بند نہ کیا تو پھر ہم نے روزے کا مقصد حاصل نہ کیا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم اس ہاتھ سے تسبیح پڑھتے، ہم اس ہاتھ سے وضو کرتے، ہم اس ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو پکڑتے، تو پھر ہم نے روزے کا مقصد حاصل کیا۔ اگر ہم نے ان ہاتھوں کا استعمال اچھا نہیں کیا تو ہم نے روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے پاؤں کا بھی روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کی قوت عطا فرمائی، تو اگر ہم روزہ رکھ کر ان پاؤں سے چل کر بے حیائی کی طرف جائیں تو ہم نے روزے کا مقصد نہ پایا۔ اگر ہم ان پاؤں کی مدد سے کہیں چوری کرنے جائیں، کہیں ڈاکہ زنی کرنے جائیں یا گناہ کی طرف مائل ہوں تو پھر ہم نے روزے کا مقصد حاصل نہ کیا۔ کتنی ہی اچھی بات ہوتی اگر ہم روزہ رکھ کر ان پاؤں سے چل کر اللہ کے گھر آتے، ان پاؤں سے چل کر ہم نماز پڑھنے جاتے، ان پاؤں سے چل کر ہم کسی بھی غریب فقیر مستحق کے دروازے پہ جا کر اس کو رمضان کا تحفہ پیش کرتے، کسی کی افطاری میں مدد کرتے تو کسی کی سحری میں مدد کرتے، تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے ان پاؤں کا استعمال روزہ رکھ کے بہتر کیا ہوتا۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا، ورنہ ہم نے روزے کے مقصد کو نہ پایا۔ تو عزیزان محترم، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اگر انسان کا روزہ ہے، دیکھیں یہ دنیا ہے، ہم بازار نکلتے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو یہ حالت زمانہ ہے، ہماری کہیں سے کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو بجائے ہم گالی گلوچ سے کام لیں، نہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی روزہ کی حالت میں لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی دے تو پھر تم اس کو بس اتنا کہو 2 مرتبہ کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے، اس روزہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہ معاف کر دے گا اور ہمیں لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے گا۔ تو روزہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے، جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ہم نے روزہ رکھا اور بے حیائی کی طرف ہی مائل رہے تو پھر ہم نے روزے کے مقصد کو نہ پایا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر اگر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے تو ہم نیکیاں کمائیں۔ آئیے مل کر ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے اور روزے کے مقصد کو پائیں گے۔ ہمارے ہاتھ
نیکی کی طرف جائیں گے، ہماری زبان سے نیکی کے الفاظ نکلیں گے، ہماری آنکھ جو ہے وہ محرم جو ہمارے لیے منع کیے گئے ہیں اس کا خیال کرے گی، ہم چل کر مسجد کی طرف جائیں گے، ہم بھلائی کی طرف جائیں گے اور اس ماہ مقدس کے اندر نیکیاں سمیٹیں گے، کیونکہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم جتنی بھی نیکیاں کریں اس ماہ کے اندر وہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا یہ ایک لفظ ہے، بلکہ الف علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ لفظ ہے، میم علیحدہ لفظ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کلام پاک کریں، ہماری زبانوں سے قرآن مقدس کی تلاوت جاری ہو، تو پھر ہم نے روزے کے مقصد کو پایا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم نے روزہ رکھا، غیبت کو نہ چھوڑا، اگر ہم نے روزہ رکھا، گناہ کو نہ چھوڑا، تو پھر اللہ کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہم اپنا فقط منہ بند کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔